الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس بارگاہ عزتی میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، ان کی آل اولاد کو موجود کر کے ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا اور اپنے رب ہونے کا تعارف فرمایا. چنانچہ قرآن مقدس ببانگ دہل اعلان فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ تو جتنی بھی ذریت، جتنی بھی بنی آدم اس روئے زمین پر آنے والی تھی، سبوں نے بیک زبان ہو کر فرمایا قالوا بلا، اے رب، اے ہمارے پالنے والے، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں. میرے عزیز بھائیوں دوستوں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے کانوں میں جو آواز ڈالی ہے وہ اپنی ربوبیت کی آواز ڈالی ہے. اور ہم یہ سنتے ہیں کہ اس دنیا سے ایک دن ہم سب کو رخت سفر باندھ کر جانا ہے اور وہاں حساب و کتاب دینا ہے. چنانچہ اس حساب و کتاب کی گھڑی قبر میں جانے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. قبر میں انسان جب جاتا ہے تو اس کی حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، وہاں ہم سے ایک پیپر ہونے والا، ایک پرچہ ہونے والا، ایک ہم سے ایگزامپل ہونے والا.
قربان جائیے اس مربی پر، اس ممتحن پر جس نے ان پرچوں کو، ان پیپروں کو، ان ایگزامپل کو بتلا دیا، آؤٹ کر دیا۔ وہ حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک امت کو یہ بتلا دیا کہ تمہارا سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہے۔ آج دیہتی دنیا تک کوئی بھی ممتحن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو سوال بھی بتلائے اور اس کا جواب بھی بتلائے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میرے عزیز، اس دنیا پر ہمارے آنے کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ ہم رب والے بن جائیں، ہم ایک والے بن جائیں، ہم اللہ رب العزت کی ربوبیت کے قائل ہونے والے بن جائیں، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پر جمے، تو وہ لوگ رب والے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب ہدایت کی سب سے پہلی سورت بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی جو سورت شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور بتلانا چاہوں گا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کو بتلاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اختتام پر ہوتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو اینڈ کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پڑھیے آپ، قل اعوذ برب الناس، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ لہذا میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ ربوبیت کا عقیدہ اتنا مستحکم، اتنا مضبوط، اتنا مشہور اور مؤکد، تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں؟ ہم اپنے قیمتی وقت کو کیوں ضائع کریں؟ اپنے آپ کو رب والے بنائیں، اپنے آپ کو ایکتا والے بنائیں، اپنے آپ کو ایک والے بنائیں، اپنے آپ کو الہ والے بنائیں۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اگر آپ اسلام کی چاشنی کو چاہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کو چاہتے ہیں، تو اٹھائیے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کو، تو آپ کو ملے گا کہ ان اصحاب صفہ نے، ان انبیاء علیہ السلام نے کیسے کیسے مصائب سے دوچار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جب کفار مکہ، رؤسائے مکہ نے ابو طالب کے سامنے یہ پیش فرمایا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں تھے۔ تو وہ کفار مکہ، رؤسائے مکہ مجبور ہو کر آتے ہیں اور خواجہ ابو طالب سے کہتے ہیں
کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس مشن سے روک لیجیے۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روسائے مکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑے مالدار بنا دیں گے، اور اگر آپ کسی حسین خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس سے شادی کرا سکتے ہیں، لیکن آپ اس مشن سے رک جائیے، آپ اس مشن سے رک جائیے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اے چچا، اے میرے پیارے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، تب بھی میں اپنے اس مشن سے نہیں رکوں گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اسے ساری فکر دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لہذا میں اس سے پیچھے نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طریقے سے آپ کے متبعین، آپ کے ماننے والوں کی تاریخ ملتی ہے، آپ تاریخ کو اٹھائے، آپ حدیث کو کھنگالے، وہ بلال حبشی چلتے ہیں دنیا میں تو ان کے پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک کافر مشرک کے غلام تھے، ایک کافر مشرک کے غلام تھے، لیکن وہ ان کو پریشان کرتا، ان کو مجبور کرتا، پھر بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔